کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اور قیامت کے روز کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور تم نے ہی کہا تھا کہ ہماری رہنمائی کے لیے آؤ، اور میں نے تم پر اعتماد کیا اور میں چلا آیا، اور اب تمہارے ارادے یہ ہیں کہ تم ہی ہمارے مقابلے میں تلواریں لے کر آ رہے ہو۔ حضرت امام علی مقام نے اس انداز سے پرسوز خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت پتھر بھی جو ہے نا وہ رو رہے تھے کہ کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، دل بند فاطمہ ہوں جنت کا پھول ہوں، دل بند فاطمہ ہوں جنت کا پھول ہوں، نور نظر علی ہوں جنت کا پھول ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت تمہارے نبی کا نواسا میرے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہے، اور یاد رکھو اگر تم نے مجھے کھو دیا تو پھر حسین کو اپنے نبی کے نواسے کو دوبارہ نہیں پا سکو گے، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، اور پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ لیکن ان بدبختوں پر، ازلی بدبختوں پر شکاوت غالب آ چکی تھی، وہ دنیا کے لالچ میں آ چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو حجت تمام کر دی کہ قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کس کے مد مقابل تھے، اور تم اچھی طرح جان لو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان کہلاتے ہو، اور یاد رکھو قیامت کے روز تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہو گے، اور بتاؤ کس منہ سے جو ہے نا وہ سامنے جاؤ گے، کس منہ سے جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کے سامنے جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ سنی، ایک ہی مطالبہ تھا، آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تم یہی جواب دو گے، لیکن میں نے حجت کو تمام کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کہا آؤ پھر حسین کا سر حاضر ہے، یہ سر کٹ سکتا ہے مگر یزید کے آگے نہیں جھک سکتا، یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے، اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ حضرت امام علیہ مقام نے فرمایا کہ آؤ پھر مقابلے کے لیے بھیجو، تو مشہور جنگجو تمیم بن قحطبہ وہ مقابلے میں آیا، آپ نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جابر بن قاہر قمی لاف و گزاف کے ساتھ آگے بڑھا، آپ نے فرمایا کہ بہادری اور چیز ہے، یہ لاف و گزاف اور چیز ہے، اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اور پھر جو ہے نا وہ بدر بن سہیل یمنی آیا، اور وہ عمر بن سعد سے کہا کہ تم جو ناتجربہ کار بزدلوں کو بھیج رہا ہے، پہلے میرے بیٹوں کو بھیج کے دیکھ، پتہ چل جا کہ میدان کے شاہ سوار کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کی رگوں میں حضرت حیدر کرار کا خون ہے، اور تم ان کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس نے کہا میرے بیٹوں کو بھیجو، چنانچہ اس کے بیٹے ایک ایک کر کے مقابلے میں آتے ہیں، حضرت امام علی مقام اس نے باسن جہنم کر دیتے ہیں، اور پھر غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا یہ بدر پھر خود آپ کے مقابلے میں آتا ہے۔ آج شیر خدا کے لال نے کربلا کی زمین میں بہادران کوفہ و شام کے کھیت بو دیا، اور جس طرف آپ تلوار چلاتے ہیں وہ اس طرح ان کی گردنیں کرتی ہیں جس طرح گاجر و مولیاں کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ بہادر زمانہ آپ کے
देते हैं। तो अमर बिन साद ने कहा कि अगर अंदाजे जंग यही रहा तो फिर ये एक एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा चारों तरफ से घेर लो। चुनाचे भागते हुए चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, हजारों की तादाद में यकबार की हमला कर लिया। इतना बड़ा लश्कर और इमाम अली मकाम तने तनहा है, उनका मुकाबला कर रहे हैं। आखिर कल तक मुकाबला करते, आपके हाथ भी सुस्त पड़ने लग गए और उन्होंने चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात भी कर दी। चुनाचे आपका जिस्म मुबारक तीरों से छलनी हो गया और आप घोड़े पर अब ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते थे। आपका जिस्म मुबारक खून से नहा गया था और आप जमीन पर, आपके हाथ कमजोर पड़ गए, जिस्म कमजोर पड़ गया और जमीन की तरफ नीचे आ रहे हैं। तो गोया के आप घोड़े पर आपका होना ये क़याम था और नीचे की तरफ आना आपका रुकू था और जमीन पर आना ये आपका सजदा था। हजरत इमाम मकाम सजदे की हालत में है और जो है ना वो खौला बिन यजीद या शिमर नईर आगे बढ़कर हजरत इमाम अली मकाम का सर अनवर जिस्म मुबारक से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम अली मकाम ने उस वक्त भी अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया जब आपके सरों पर तलवारें थी और नेज़े चल रहे थे, तीर चल रहे थे। आपने उस वक्त भी साबित कर दिया कि हुसैन कल भी खुदा की इबादत करता था और आज भी खुदा की इबादत करता था और कल भी अपने दीन पर कायम था और आज भी अपने दीन पर कायम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मकाम को शहीद करने के बाद उन लोगों ने तमाम जो शुहदा थे सबके सरों को जुदा किया और इब्ने साद ने खौला बिन यजीद जो ना उसकी सरगर्दगी में सरों को जो ना कूफे की तरफ रवाना कर दिया और खुद जो है ना वो अपने जो उनके बंदे थे जो कत्ल हुए थे, बाद ने लिखा कि सिर्फ 88 थे, लेकिन ये रवायत सही नहीं है क्योंकि हुर बिन यजीद रियाही ने अकेले तने तनहा ने सैकड़ों आदमी मार दिए थे। तो उसके अलावा आपके जानसारों ने बहुत से आदमी मारे, तो वो सैकड़ों की तादाद थी और काफ़ी तादाद में जो उनके लोग जो है वो कत्ल हुए। उन्होंने उनको जो है जनाजा पढ़कर जो ना उनको दफन किया और हजरत इमाम अली मकाम और आपके रफ़क़ा को यूं ही छोड़े देने दिया। चुनाचे जब रात हुई, हजरत सैयदा ज़ैनब खैमे से बाहर आई और एक एक को करके देख रही हैं और चलते चलते हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाश मुबारक के पास पहुंचती है तो क्या देखती हूँ जालिमों ने आप पर घोड़े दौड़ाए हुए हैं, आपके आज़ा कटे हुए हैं, सर तन से जुदा है और आज़ा बिखरे हुए हैं। उस वक्त अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह, या मेरे नाना जान हमारी खबर लीजिए। और हजरत इमाम हुसैन आपका नवासा इस वक्त करबला के मैदान में मकतूल हुआ पड़ा है और उनके आज़ा कटे हुए हैं और उन पर हवाएं मट्टी उड़ा रही हैं। या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए। आपने इस पुरसोज अंदाज से कसीदा पढ़ा कि अगियार अपने सब रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। चुनाचे वो रात इस तरह कटी। सुबह जब हुई तो ये अमर बिन साद जो ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाता है और उधर से खौला जो ना हजरत इमाम अली मकाम के सर अनवर को लेकर रात को अपने घर गया। उसने कहा कि इब्ने ज़ियाद अब सो रहा होगा और सुबह होगी तो उसके दरबार में सर पेश करूंगा। चनाचे वो अपने घर में ले गया। जब वो रात में अपने घर ले गया अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम्हारे पास मैं बहुत बड़ी दौलत लाया हूँ। उसने कहा ये क्या है? कहने लगा मैं हुसैन बिन अली का सर लाया हूँ। वो कहने लगी हो बदबख्त बदनसीब, लोग तो अपने घरों में सोना चांदी लाते हैं और तू इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया है। याद रख तेरे जैसे जालिम के साथ मैं
कभी नहीं रह सकती कि सुबह होने दो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चनाचे वो जालिम थका हुआ था, सो गया और एक थाल के नीचे जो ना इमाम अली मकाम का सर अनवर छुपा दिया। वो औरत बेचैन और बेकरार हुई और उसने उठकर हजरत इमाम अली मकाम के सर अनवर को ऊंची जगह पर रख दिया। वो क्या देखती है, सारी रात हजरत इमाम अली मकाम के सर अनवर का नजारा करती रही। वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा एक नूर निकलता है जो आसमान की तरफ चला जाता है और सफेद रंग की चिड़ियां आती हैं जो हजरत इमाम अली मकाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करके वापस चली जाती हैं। और वो ये मंजर सारी रात अपनी आंखों से देखती रही और सुबह हुई, दुपट्टा सर पे लिया और वो कहने लगी मैं चली, तू अपने बच्चों को संभाल। कहने लगा खुदा का वास्ता ना जा, तेरे बच्चे रुल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कहने लगी खुदा तुझे गारत करे, तुझे गर्द करे, तुझ पर अल्लाह का गजब हो, तुझे अपने बच्चों का तो ख्याल है, तुझे नवासा रसूल का ख्याल नहीं आया, तूने इमाम हुसैन के बच्चों पर तरस नहीं खाया, लिहाजा ऐसे जालिम के साथ मैं निभा नहीं सकती। चनाचे फिर वो औरत से ऐसी गायब हुई कि ताहयात उसका पता ना चला। सुबह बिन ज़ियाद के पास सारे पहुंच गए, अमर बिन साद भी पहुंच गया और ये मरदूद भी जो है ना वो खौला बिन यजीद भी पहुंच गया। हजरत इमाम अली मकाम का सर अनवर तश्त में रखकर इब्न ज़ियाद के सामने पेश करता है। इब्न ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी जो हजरत इमाम अली मकाम के लबों को लगाता था और उस महफिल में हजरत ज़ैद बिन अरकम जो कि सहाबी रसूल थे वो भी सुनकर आ गए थे। तो उन्होंने कहा जालिम इस छड़ी को हटा ले, क्योंकि खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है आका अलैहिस्सलाम इन लबों का बोसा लिया करते थे, इन छड़ी को हटा ले। उस जालिम ने कहा कि अगर तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बूढ़ा सहाबी ना होता तो अभी मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। आपने फरमाया तुझ पर अफसोस है कि तू मेरे सहाबी होने का बुढ़ापे का लिहाज तो करता है मगर तूने नबी के नवासे का लिहाज नहीं किया, अपने नबी का जिसका तू कलमा पढ़ता है उसका तूने लिहाज नहीं किया और नवासे रसूल को तुमने कत्ल करा दिया। याद कर, तुझ पर याद रख, क़यामत के रोज कातलाने हुसैन उनका दामन नेकियों से खाली होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रहेंगे। चनाचे उसने कहा उनको घर धक्के देकर निकाल दो। चनाचे हजरत ज़ैद बिन अरकम वहां से रोते हुए दरबार से बाहर निकल गए। उसके बाद उसने मस्तूरात की तरफ देखा, कहने लगा ये कौन है? कहने लगे ये हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब है। वो कहने लगा कि तेरा भाई चाहता था कि वो हुकूमत करे लेकिन अल्लाह ताला ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। आपने फरमाया जालिम हम इस अहले बैत इस बात के हकदार हैं कि हम निज़ाम हुकूमत को चलाएं और हमें ज़्यादा इल्म है, लेकिन तुम लोगों ने जबर किया, ज़बरदस्ती की और तुमने मेरे भाईजान को बेदर्दी के साथ कत्ल करा दिया। और उसके बाद उसकी नज़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी। कहने लगा ये कौन है? कहने लगे ये ज़ैनुल अली बिन हुसैन है। कहने लगा वो तो कत्ल नहीं हो गए थे? नहीं। कहने लगे वो उनके बड़े भाई थे और ये बीमार थे, ये मुकाबले में नहीं आए तो इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। कहने लगा इसको भी कत्ल कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई इनका एक भी बाकी रहे। तो हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ लिपट गई और फरमाने लगी जालिम अगर तुमने इसको कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल करना होगा। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि फूफी जान आप जरा रुके, मैं इनको जवाब देता हूँ। आपने फरमाया जालिम अगर तेरा दिल अभी भी नहीं भरा कि तूने आले रसूल का बेदर्दी से खून बहाया है और आगे भी तेरा दिल नहीं बना तो फिर किसी शरीफ मुअज़्ज़ज़ आदमी को इन मस्तूरात के साथ मदीना तैयबा रवाना कर दो और मैं हाजिर हूँ और तू मुझे भी कत्ल करके अपने दिल को ठंडा कर ले। उस जालिम ने जब आपके इस सब्र व इस्तिक़लाल को और इस मुस्किल जवाब को सुना तो वो शुज़्ज़ और हैरान रह गया, मुंह तकता रह गया और उसके दिल से जो है ये बात निकल गई। कहने लगा इनको छोड़ दो।
फिर उसके बाद उसने ये हुक्म जारी किया कि तमाम जितने भी जो सर हैं वो नेज़े पर चढ़ा लिए जाएं और कूफे की गली गली में फिराए जाएं, ताकि लोगों पर खौफ और आस पैदा हो जाए और यजीद के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। और मस्तूरात को भी गली गली फिराया गया। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब और दीगर मस्तूरात जिनको फिराया जा रहा था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी ये फरमाया, कूफा वालों तुम लोगों ने हमें बुलाया और मोटी मोटी कस्में खाई थी और बड़े बड़े वादे किए थे और फिर तुम लोग खुद ही वादे से फिर गए, क्या ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आपने फरमाया तुम लोगों ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है और पहले बुलाकर और फिर तुम खुद ही हजरत इमाम अली मकाम के खिलाफ दरवाजे लेकर आ गए, कुछ घरों में बैठ रहे। याद रखो ये सानिया तुम लोगों की वजह से ही पेश आया है। इमाम अली मकाम को बेबसी में जो कत्ल कर दिया गया तुम लोगों की वजह से आया है और तुम लोग जो है क़यामत तक इसी तरह रोते और पीटते रहोगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब ने भी यही बददुआएं दी। और फिर उसके बाद गली कूचे फिराने के बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इन्हें दमिश्क ले जाओ और यजीद के पास सारी कार्रवाई जाकर पेश करना और रास्ते में भी तशहीर करते हुए जाना और लोगों को बताते जाना कि कोई भी यजीद के अगर खिलाफ खड़ा होगा तो उसका यही अशर होगा। चुनाचे वो वहां से चले गए। रास्ते में एक गिरजाघर था, कुछ फासले पर उसने पड़ाव डाला तो उसने अपने गिरजाघर की दरो दीवार से रोने की आवाज़ें सुनी और वो दरो दीवार रो रहे थे। वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ, गिरजाघर से बाहर आया कि आज तक कभी रोने की आवाज़ नहीं आई, यकीनन कोई अजीबो गरीब वाक़या पेश आया होगा। चुनाचे बाहर देखा, दूर एक पड़ाव डाला हुआ है। इसने अपने खादमों को भेजा कि जाओ पता करो ये कौन है। उसने कहा ये मुसलमान है और इन्होंने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया है और उनके जो मददगार थे उनके भी सरों को लेकर जो है ना ये यजीद के पास जा रहे हैं और इन्होंने यहाँ पड़ाव डाला है। तो उसने कहा खुदा इन पर लानत करे, यकीनन उन्होंने बुरा अमल किया है तभी तो रोने की आवाज़ें आ रही हैं। और उनको पैगाम भेजा कि तुम जो है ना आज रात मेरे गिरजाघर में गुजार लो, तुम्हें खाना भी मिलेगा और एक रात के लिए इमाम अली मकाम का सर अनवर मुझे दे दो। वो कहने लगे जी रात तो हम गुजार लेंगे लेकिन हम जो है ये सर नहीं देंगे क्योंकि हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। कहने लगा है कि मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ और क़यामत के रोज़ क्या मुंह दिखाओगे और तुमने ही कहा था कि हमारी रहनुमाई के लिए आओ और मैंने तुम पर एतमाद किया और मैं चला आया और अब तुम्हारे इरादे ये हैं कि तुम ही हमारे मुकाबले में तलवारें लेकर आ रहे हो। हजरत इमाम अली मकाम ने इस अंदाज से पुरसोज खुतबा इरशाद फरमाया कि उस वक़्त पत्थर भी जो है ना वो रो रहे थे कि कहने लगे हुसैन हो इब्ने रसूल हूँ, कहने लगे हुसैन हो इब्ने रसूल हूँ, दिल बंद फातिमा हूँ, जन्नत का फूल हूँ, दिल बंद फातिमा हूँ, जन्नत का फूल हूँ, नूरे नजर अली हूँ, जन्नत का फूल हूँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या आपने फरमाया कि जरा सोचो तो सही, इस वक्त तुम्हारे नबी का नवासा मेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं है। और याद रखो अगर तुमने मुझे खो दिया तो फिर हुसैन को अपने नबी के नवासे को दोबारा नहीं पा सकोगे। ढूंढोगे तो शबीर सा आका ना मिलेगा, ढूंढोगे तो शबीर सा आका ना मिलेगा और फिर तुमको
मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। लेकिन उन बदबख्तों पर, असली बदबख्तों पर शिकावत गालिब आ चुकी थी। वो दुनिया के लालच में आ चुके थे और उन्होंने कहा कि ये हमारा मौजू सफर नहीं है, आप या तो यजीद की बैत कर लें या फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आपने फरमाया मैंने तो हुज्जत तमाम कर दी कि क़यामत के रोज तुम ये ना कह सको कि हमें मालूम नहीं था कि हम किसके मद्दे मुकाबल थे, और तुम अच्छी तरह जान लो कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं जिसका कलमा पढ़कर तुम मुसलमान कहलाते हो। और याद रखो क़यामत के रोज तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रहोगे। और बताओ किस मुंह से जो है ना वो सामने जाओगे, किस मुंह से जो ना वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाओगे। चुनाचे उन्होंने आपकी कोई बात न सुनी, एक ही मुतालबा था। आपने फरमाया मुझे यकीन था कि तुम यही जवाब दोगे, लेकिन मैंने हुज्जत को तमाम करने के लिए, पूरा करने के लिए कहा आओ फिर हुसैन का सर हाजिर है, ये सर कट सकता है मगर यजीद के आगे नहीं झुक सकता, ये हाथ कट सकता है उस फासिक व फाजिर के हाथ में नहीं जा सकता। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि आओ फिर मुकाबले के लिए भेजो। तो मशहूर जंगजू तमीम बिन कहतबा वो मुकाबले में आया, आपने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर जाबिर बिन काहिर कुम्मी लाफो गुजाफ के साथ आगे बढ़ा, आपने फरमाया कि बहादुरी और चीज है, ये लाफो गुजाफ और चीज है, उसका भी काम तमाम कर दिया। और फिर जो है ना वो बदर बिन सुहेल यमनी आया और वो अमर बिन साद से कहा कि तुम जो ना तजर्बाकार बुज़दिलों को भेज रहा है, पहले मेरे बेटों को भेज के देख, पता चल जा के मैदान के शाहसवार कैसे होते हैं। उसने कहा तुझे मालूम नहीं है कि इनकी रगों में हजरत हैदर कर्रार का खून है और तू इनके मुकाबले की ताब नहीं ला सकता। उसने कहा मेरे बेटों को भेजो। चुनाचे उसके बेटे एक एक करके मुकाबले में आते हैं। हजरत इमाम अली मकाम उसने बासने जहन्नम कर देते हैं और फिर गुस्से से लाल पीला होता हुआ ये बदर फिर खुद आपके मुकाबले में आता है। आज शेर खुदा के लाल ने करबला की जमीन में बहादुराने कूफा व शाम के खेत बो दिया और जिस तरफ आप तलवार चलाते हैं वो इस तरह उनकी गर्दनें करती हैं जिस तरह गाजर और मूलियां करती हैं। चुनाचे वो बहादुर जमाना आपके मुकाबले में बदर बिन या सुहेल यमनी आता है, आप उसे भी बासरे जहन्नम कर देते हैं। तो अमर बिन साद ने कहा कि अगर अंदाजे जंग यही रहा तो फिर ये एक एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा चारों तरफ से घेर लो। चुनाचे भागते हुए चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, हजारों की तादाद में यकबार की हमला कर लिया। इतना बड़ा लश्कर और इमाम अली मकाम तने तनहा है, उनका मुकाबला कर रहे हैं। आखिर कल तक मुकाबला करते आपके हाथ भी सुस्त पड़ने लग गए और उन्होंने चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात भी कर दी। चुनाचे आपका जिस्म मुबारक तीरों से छलनी हो गया और आप घोड़े पर अब ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते थे। आपका जिस्म मुबारक खून से नहा गया था और आप जमीन पर आपके हाथ कमजोर पड़ गए, जिस्म कमजोर पड़ गया और जमीन की तरफ नीचे आ रहे हैं। तो गोया के आप घोड़े पर आपका होना ये क़याम था और नीचे की तरफ आना आपका रुकू था और जमीन पर आना ये आपका सजदा था। हजरत इमाम मकाम सजदे की हालत में है और जो है ना वो खौला बिन यजीद या शिमर नईन आगे बढ़कर हजरत इमाम अली मकाम का सर अनवर जिस्म मुबारक से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम अली मकाम ने उस वक्त भी अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया जब आपके सरों पर तलवारें थी और नेज़े चल रहे थे, तीर चल रहे थे। आपने उस वक्त भी साबित कर दिया कि हुसैन कल भी खुदा की इबादत करता था और आज भी खुदा की इबादत कर
کرتا ہے اور کل بھی اپنے دین پر قائم تھا اور آج بھی اپنے دین پر قائم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مقام کو شہید کرنے کے بعد ان لوگوں نے تمام جو شہداء تھے سب کے سروں کو جدا کیا اور ابن سعد نے خولہ بن یزید جو نا اس کی سرگردگی میں سروں کو جو نا کوفے کی طرف روانہ کر دیا اور خود جو ہے نا وہ اپنے جو ان کے بندے تھے جو قتل ہوئے تھے، بعد نے لکھا کہ صرف 88 تھے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ حر بن یزید ریاحی نے اکیلے تنے تنہا نے سینکڑوں آدمی مار دیے تھے، تو اس کے علاوہ آپ کے جانساروں نے بہت سے آدمی مارے، تو وہ سینکڑوں کی تعداد تھی اور کافی تعداد میں جو ان کے لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے۔ انہوں نے ان کو جو ہے جنازہ پڑھ کر جو نا ان کو دفن کیا اور حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو یوں ہی چھوڑے دینے دیا۔ چنانچہ جب رات ہوئی حضرت سیدہ زینب خیمے سے باہر آئیں اور ایک ایک کو کر کے دیکھ رہی ہیں اور چلتے چلتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارک کے پاس پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہوں ظالموں نے آپ پر گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں، آپ کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، سر تن سے جدا ہے اور اعضاء بکھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ، یا میرے نانا جان ہماری خبر لیجئے۔ اور حضرت امام حسین آپ کا نواسا اس وقت کرب و میلام کے میدان میں مقتول ہوا پڑا ہے اور ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور ان پر ہوائیں مٹی اڑا رہی ہیں، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے۔ آپ نے اس پرسوز انداز سے قصیدہ پڑھا کہ اغیار اپنے سب رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ چنانچہ وہ رات اس طرح کٹی۔ صبح جب ہوئی تو یہ عمر بن سعد جو نا ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے اور ادھر سے خولہ جو نا حضرت امام علی مقام کے سر انور کو لے کر رات کو اپنے گھر گیا۔ اس نے کہا کہ ابن زیاد اب سو رہا ہوگا اور صبح ہوگی تو اس کے دربار میں سر پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں لے گیا۔ جب وہ رات میں اپنے گھر لے گیا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تمہارے پاس میں بہت بڑی دولت لایا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں حسین بن علی کا سر لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی او بدبخت بد نصیب، لوگ تو اپنے گھروں میں سونا چاندی لاتے ہیں اور تو امام حسین کا سر مبارک لایا ہے۔ یاد رکھ تیرے جیسے ظالم کے ساتھ میں کبھی نہیں رہ سکتی کہ صبح ہونے دو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ چنانچہ وہ ظالم تھکا ہوا تھا، سو گیا اور ایک تھال کے نیچے جو نا امام علی مقام کا سر انور چھپا دیا۔ وہ عورت بے چین و بے قرار ہوئی اور اس نے اٹھ کر حضرت امام علی مقام کے سر انور کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ کیا دیکھتی ہے؟ ساری رات حضرت امام علی مقام کے سر انور کا نظارہ کرتی رہی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا چلا جاتا ہے اور سفید رنگ کی چڑیاں آتی ہیں جو حضرت امام علی مقام کے چہرے انور کی زیارت کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ اور وہ یہ منظر ساری رات اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور صبح ہوئی دوپٹہ سر پہ لیا اور وہ کہنے لگی میں چلی، تو اپنے بچوں کو سنبھال۔ کہنے لگا خدا کا واسطہ نہ جا، تیرے بچے رل جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ کہنے لگی خدا تجھے غارت کرے، تجھے غرق کرے، تجھ پر اللہ کا غضب ہو، تجھے اپنے بچوں کا تو خیال ہے، تجھے نواسہ رسول کا خیال نہیں آیا؟ تو نے امام حسین کے بچوں پر ترس نہیں کھایا؟ لہذا ایسے ظالم کے ساتھ میں نبھا نہیں سکتی۔ چنانچہ پھر وہ عورت سے ایسی غائب ہوئی کہ تاحیات اس کا پتہ نہ چلا۔ صبح بن زیاد کے پاس سارے پہنچ گئے، عمر بن سعد بھی پہنچ گیا اور یہ مردود بھی جو ہے نا وہ خولہ بن یزید بھی پہنچ گیا۔ حضرت امام علی مقام کا سر انور دشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو حضرت امام علی مقام کے لبوں کو لگاتا تھا اور اس محفل میں حضرت
زید بن ارقم جو کہ صحابی رسول تھے وہ بھی سن کر آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، کیونکہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آقا علیہ السلام ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، ان چھڑی کو ہٹا لے۔ اس ظالم نے کہا کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوڑھا صحابی نہ ہوتا تو ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو میرے صحابی ہونے کا بڑھاپے کا لحاظ تو کرتا ہے، مگر تو نے نبی کے نواسے کا لحاظ نہیں کیا، اپنے نبی کا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کا تو نے لحاظ نہیں کیا، اور نواسہ رسول کو تم نے قتل کرا دیا۔ یاد کر تجھ پر، یاد رکھ قیامت کے روز وہ قاتلان حسین ان کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا ان کو گھر دھکے دے کر نکال دو۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم وہاں سے روتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد اس نے مستورات کی طرف دیکھا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تیرا بھائی چاہتا تھا کہ وہ حکومت کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا ظالم ہم اس اہل بیت اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم نظام حکومت کو چلائیں اور ہمیں زیادہ علم ہے، لیکن تم لوگوں نے جبر کیا، زبردستی کی اور تم نے میرے بھائی جان کو بے دردی کے ساتھ قتل کرا دیا۔ اور اس کے بعد اس کی نظر امام زین العابدین پر پڑی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ زین علی بن حسین ہے۔ کہنے لگا وہ تو قتل نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں۔ کہنے لگے وہ ان کے بڑے بھائی تھے اور یہ بیمار تھے، یہ مقابلے میں نہیں آئے تو اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کا ایک بھی باقی رہے۔ تو حضرت سیدہ زینب حضرت امام زین العابدین کے ساتھ لپٹ گئی اور فرمانے لگی ظالم اگر تم نے اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ اور حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ پھوپھی جان آپ ذرا رکے، میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ظالم اگر تیرا دل ابھی بھی نہیں بنا کہ تو نے آل رسول کا بے دردی سے خون بہایا ہے اور آگے بھی تیرا دل نہیں بنا تو پھر کسی شریف معزز آدمی کو ان مستورات کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کر دو اور میں حاضر ہوں اور تو مجھے بھی قتل کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے۔ اس ظالم نے جب آپ کے اس صبر و استقلال کو اور اس مسکت جواب کو سنا تو وہ شست اور حیران رہ گیا، منہ تکتا رہ گیا اور اس کے دل سے جو ہے یہ بات نکل گئی، کہنے لگا ان کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ حکم جاری کیا کہ تمام جتنے بھی جو سر ہیں وہ نیزے پر چڑھا لیے جائیں اور کوفے کی گلی گلی میں پھرائے جائیں تاکہ لوگوں پر خوف و ہراس پیدا ہو جائے اور یزید کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ اور مستورات کو بھی گلی گلی پھرایا گیا۔ حضرت سیدنا زین العابدین اور سیدہ زینب اور دیگر مستورات جن کو پھرایا جا رہا تھا، حضرت امام زین العابدین نے بھی یہ فرمایا کوفہ والو تم لوگوں نے ہمیں بلایا اور موٹی موٹی قسمیں کھائی تھی اور بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور پھر تم لوگ خود ہی وعدے سے پھر گئے، کیا ایسا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے اور پہلے بلا کر اور پھر تم خود ہی حضرت امام علی مقام کے خلاف دروازے لے کر آ گئے، کچھ گھروں میں بیٹھ رہے۔ یاد رکھو یہ سانحہ تم لوگوں کی وجہ سے ہی پیش آیا ہے۔ امام علی مقام کو بے بسی میں جو قتل کر دیا گیا تم لوگوں کی وجہ سے آیا ہے اور تم لوگ جو ہے قیامت تک اسی طرح روتے اور پیٹتے رہو گے۔ حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب نے بھی یہی بد دعائیں دیں اور پھر اس کے بعد گلی کوچے پھرانے کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ انہیں دمشق لے جاؤ اور یزید کے پاس ساری کاروائی جا کر پیش کرنا اور راستے میں بھی تشہیر کرتے ہوئے جانا اور لوگوں کو بتاتے جانا کہ کوئی بھی یزید کے اگر خلاف کھڑا ہوگا تو اس کا یہی اشر ہوگا۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ایک گرجا گھر تھا، کچھ فاصلے پر اس نے پڑاؤ ڈالا
تو اس نے اپنے گرجا گھر کی در و دیوار سے رونے کی آوازیں سنی اور وہ در و دیوار رو رہے تھے۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوا، گرجا گھر سے باہر آیا کہ آج تک کبھی رونے کی آواز نہیں آئی، یقیناً کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہوگا۔ چنانچہ باہر دیکھا، دور ایک پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اس نے اپنے خادموں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کون ہے۔ اس نے کہا یہ مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، اور ان کے جو مددگار تھے ان کے بھی سروں کو لے کر جو ہے نا یہ یزید کے پاس جا رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو اس نے کہا خدا ان پر لعنت کرے، یقیناً انہوں نے برا عمل کیا ہے، تبھی تو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور ان کو پیغام بھیجا کہ تم جو ہے نا آج رات میرے گرجا گھر میں گزار لو، تمہیں کھانا بھی ملے گا، اور ایک رات کے لیے امام علی مقام کا سر انور مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگے جی رات تو ہم گزار لیں گے، لیکن ہم جو ہے یہ سر نہیں دیں گے کیونکہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ کہنے لگا آ رہے ہیں، وہ تم لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ وہ لالچ میں آ گئے، وہ تو پہلے دنیا کے لالچ میں تھے۔ وہ کہنے لگے پتہ نہیں ہمیں یزید انعام دے گا یا نہیں دے گا، یہ تو نہ ہاتھ سے جانے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چلو ایک رات کے لیے دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت امام علی مقام کا سر انور لیا اور آپ کے چہرے مبارک پر جو خون کے دھبے لگے تھے اسے عرق و گلاب کے ساتھ دھویا اور خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ چنانچہ وہ راہب پوری رات حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کی تعظیم کے لیے ساری رات کھڑا رہا، اور اس نے دیکھا کہ آپ کے چہرے سے انوار و تجلیات ابھر رہے ہیں اور روشنی سی اٹھتی ہے جو آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ ساری رات ادب و احترام کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور جب صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے، خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کی زبان پر بے اختیار کلمہ توحید جاری ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے 80,000 وہ دنیا کا مال دے کر آخرت کو، ایمان کو لے لیا، اور یہ سودا اس کے لیے مہنگا نہیں تھا، سستا تھا۔ اور ان کوفیوں نے، یزیدیوں نے 80,000 دینار لے کر اپنے ایمان کو فروخت کر دیا تھا، اپنے دین کو فروخت کر دیا تھا۔ اور جب وہاں سے جانے لگے تو اس راہب نے تمام اہل بیت کے جو افراد تھے، جو بقیہ افراد بچ گئے تھے، جو عورتیں تھیں، بچے تھے، امام زین العابدین کی بڑی خدمت کی اور ان کو جوڑے بھی پہنائے، کپڑے بھی دیے، اور کچھ ان کی نقدی بھی ان کی خدمت کی، اور انہیں تلقین کی کہ اہل اللہ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اور وہ صبر کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں سے جب روانہ تو ایک منزل آگے گئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہمیں 80,000 جو ہے نا وہ درہم ملے ہیں، یہ ہم آپس میں بانٹ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید سارے ہڑپ کر لے، ہمیں وہاں کوئی انعام بھی نہ ملے۔ تو جب انہوں نے آپس میں بانٹنے کے لیے وہ درہم جب نکالے تو وہ ساری کی ساریاں ٹھیکریاں بن چکی تھیں۔ اب خاسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنے کہ نہ انہیں دنیا ملی نہ آخرت ملی، آخرت تو پہلے ہی وہ تباہ و برباد کر چکے تھے، اب دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ اب ان کے لیے مقام عبرت تھا، آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی محبت میں اندھے تھے اور انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہاں سے چلتے ہوئے دمشق پہنچے، اور یزید کو پہلے سے اطلاع پہنچ چکی تھی، اس نے اپنا دربار سجایا اور انہوں نے حضرت امام علیہ مقام کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا۔ تو یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی اور حضرت امام علی مقام کے لبوں کو آہستہ آہستہ لگا رہا تھا۔ اس وقت حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا اے یزید، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو قتل کرے، اس ہاتھ کو ہٹا لے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبوں کا اور پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔
تو حضرت ابو برزہ اسلمی روتے ہوئے اس مجلس سے چلے گئے۔ تو اس یزید کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اس پہ راضی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ابن زیاد کا برا کرے، اس پر لعنت کرے وغیرہ وغیرہ، اور بعض روایتوں میں اس نے خوشی کا بھی اظہار کیا۔ تو بہرحال جتنی بھی روایات ہیں، اگر جن روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے بیزاری کا اظہار کیا تھا، اگر وہ اس بات میں سچا ہوتا تو پھر ابن زیاد کو معزول کرتا اور اسے سزا دیتا اور اسے قتل کرتا، یا کم از کم اسے معزول کرتا، اور جو ہے اس نے اسی عہدے پر بحال رکھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پہ راضی تھا، خوش تھا۔ باقی اس کا یہ کہنا یہ سیاستاً تھا، وقتی طور پر اپنی عزت اور بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے اس نے یہ کہا تھا، ورنہ در حقیقت جو ہے اس کے دل میں جو ہے نا وہ بغض تھا، کینہ تھا، اور وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے خوش تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ اس کا بغض، اس کی یہ عداوت اس کے بعد پھر کھل کر سامنے آتی ہے جب اہل مدینہ نے اعلانیہ طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم یزید سے بری ذمہ ہیں، ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ تو اس نے 22,000 کا لشکر جو ہے وہ مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں اس نے مدینے پر جو نا وہ بھیجا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ دل کے اندر بغض اسد رکھتا تھا، یہ اس نے وقتی طور پر کہا تھا۔ ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں اور یزید کو حق پر بتاتے ہیں۔ تو یاد رکھو حضرت امام علی مقام حق پر تھے، یزید باطل تھا۔ امام علی مقام کے نزدیک اس کی خلافت جو ہے وہ معتبر نہیں تھی، کیونکہ صحیح مسلم شریف کی اس کی وضاحت کرتا چلو۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے باب العمارت کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو امام یا خلیفہ اس کی مخالفت جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا کفر بواہ ظاہر نہ ہو جائے، یعنی اس کا صریح کفر ظاہر نہ ہو جائے، واضح کفر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ تو یہاں کفر بواہ کا لفظ کفر کا لفظ ہے۔ تو یاد رکھو کفر کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کفر بمعنی ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے اور معصیت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کفر بمعنی معصیت کے ہے، تو چونکہ وہ گناہ گار تھا تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کرنا جائز تھی۔ اور باقی رہا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ خاموش اسی وجہ سے تھا کہ ان کے نزدیک جو ہے یہاں کفر معنی حقیقی معنی میں تھا کہ ابھی کفر کی بات ان سے کوئی ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو رہا کہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ تو وہ بھی مجتہد تھے، وہ اپنے اجتہاد پر عمل کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین بھی مجتہد تھے، یہ اپنے اجتہاد پر عمل کر رہے تھے۔ اگر ایک مجتہد دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ لہذا نہ حضرت امام حسین گناہ گار ہوئے، نہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر گناہ گار ہوئے، انہوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا تھا۔ تو لہذا حضرت امام حسین اپنے مجتہد تھے، اپنے اجتہاد پر تھے، لہذا ان کو خطا کار ٹھہرانا یا گناہ گار ٹھہرانا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا یہ اجتہاد تھا کہ جو ہے نا وہ یزید فاسق و فاجر ہے، اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے، آپ اس موقع پر قائم تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے حضرت امام علی مقام نے یہ قدم اٹھایا اور پھر اہل کوفہ نے بڑے خطوط لکھے، بڑی تسلیاں دی کہ آپ آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام علی مقام آ گئے اور ادھر سے کوفے کے اندر غدار بھی تھے، کیونکہ غدار حضرت امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہو چکے تھے۔ جو غداری کر رہے تھے انہی کی وجہ سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچا۔
اب ان غداروں نے دیکھ موقع غنیمت جانا، وہ بھی ساتھ مل کے کہنے لگا جی بلاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور وقتی طور پر وہ بھی جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور آپ کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ بہت سارے لوگوں نے جو نا بیعت کر لیا۔ چنانچہ جب آئے تو وہی غدار پھر تلواریں اٹھا کر حضرت امام حسین کے مقابلے میں آ گئے، تو غداری کی، اور اس طرح آپ کے ساتھ جو نا انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اور امام حسین پھر جب میدان میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جن کے نام سر فرشت تھے، باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے، اب یہ لوگ مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، فرمایا غدارو تمہاری غداری ظاہر ہو گئی ہے، لیکن یہ حسین خوددار ہے، یہ جھک نہیں سکتا، اس کا سر تو جدا ہو سکتا ہے مگر تمہارے آگے نہیں جھک سکتا، یزید کے آگے نہیں جھک سکتا۔ حضرت امام حسین نے شہادت کو قبول کر لیا، مگر ذلت کی زندگی کو جو نا وہ آپ نے ترجیح نہیں دی، آپ نے شہادت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یزید کے یہ وقتی طور پر باتیں تھیں، بار پھر اس کے بعد امام زین العابدین کو جو ہے نا اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو ہم سے معذرت چاہتے ہیں، جو کچھ ہونا تو ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اب آپ جو ہے آپ کو مدینہ طیبہ جو ہے نا وہ پہنچا دیتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا بس ہمیں پریشان نہیں کرنا، یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا اور ان کی سرکردگی میں جو ہے تمام ان مستورات کو اور حضرت امام زین العابدین کو وہاں سے جو ہے روانہ کر دیا۔ تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ چلتے ہوئے میدان کربلا سے ہو کر چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ بے گور و کفن شہداء پڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو دفنا دیا تو دعا کر لیں گے، اگر نہیں دفن کیا تو کم سے کم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے چلے، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس وقت 20 سفر ہو چکی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 40 دن ہو چکے تھے۔ وہ آئے اور قریہ غافریہ کے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر شہداء کو تدفین کر دی تھی، اور وہ قرآن خوانی کر رہے تھے، تو وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے اس منظر کو دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور یہ وہ جگہ جہاں علی اصغر پڑے ہوئے تھے، اور یہ وہ جگہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ وہ سارا منظر یاد آ جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر دار و قطار رونے لگتے ہیں، انہیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور انہوں نے چند دن وہاں قیام کیا، پھر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ والوں کو پہلے سے خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ آگے سے جب آتے ہیں تو وہ بھی زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں، اور سیدنا امام زین العابدین سیدھا روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، اور جا کر سلام کہتے ہیں، نانا جان میرا بھی سلام لیجیے، اور مظلوم کربلا کا بھی سلام لیجیے، انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر قتل کر دیا گیا ہے، اے نانا جان انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور اس وقت تمام لوگ زار و قطار رو رہے تھے، در و دیوار بھی رو رہے تھے، اور گویا کہ قبر انور سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے زین العابدین ہمیں کیا بتاتے ہو کہ وہ منظر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیونکہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، پریشان ہو کر اٹھ گئے، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیوں ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابن عباس کیا تو نہیں جانتا میرے نواسہ حسین کو میری امت نے شہید کر دیا ہے، اور میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں ان کا اور ان کے شہداء کا ساتھیوں کا خون ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں۔
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک آسمان سے خون برسا، اور بعض روایتوں کے 7 دن تک مسلسل خون برستا رہا، اور جس برتن کو بھی اٹھاتے تھے تازہ خون وہاں سے نکلتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا اور سورج کو گہن لگ گیا تھا، اور یہی حالت رہی۔ اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا معلوم رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مگر آسمان کا رنگین خون کی طرح ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا۔ چنانچہ وہ 3 وقت تک اسی طرح رنگین رہا، اور پھر مشرق و مغرب میں سرخی باقی رہی، اور آج بھی وہ سرخی باقی ہے۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین کے شہادت سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس کے بعد یہ سرخی جو ہے اسی طرح رہتی ہے۔ شام کے وقت جو غروب آفتاب کے وقت نظر آتی ہے اور صبح کے وقت نظر آتی ہے، تو یہ سرخی حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے دوستان بزرگوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ یا تو اس وقت جنوں کے رونے کی آوازوں کو سنا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، یا اس وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت نے میرے نواسہ حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ان یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام کے اونٹوں کو ذبح کیا تو ان کا گوشت نہ کھایا گیا، اندران کی طرح کڑوا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے۔ بارکیف یہ تمام مستورات اور تمام اہل بیت کے بقیہ افراد مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، اور لوگوں نے بھی صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر کے ساتھ جو ہے نا وہ رہو۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ حال تھا کہ جب آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پانی لایا جاتا تھا تو حضرت امام زین العابدین پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ وہ پانی ہے جس کے لیے علی اصغر ترس گئے، میرے ابا جان ترس گئے، میرے بھائی علی اکبر ترس گئے۔ تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے۔ تو آپ کے صاحبزادے پوچھتے تھے ابا جانا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم بھی دیکھ لیتے تمہاری ہنسی چھن جاتی، تمہیں کھانا پینا اچھا نہ لگتا۔ بہرحال واقعہ کربلا کے بعد یزیدیوں کا کردار اور بھی زیادہ بدتر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انجام تک پہنچایا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، جنہوں نے قتل میں مدد کی اور لشکر یزید میں شامل ہوئے تھے، ان کا بھی انجام بہت برا ہوا۔ چنانچہ اس کے عہد میں اعلانیہ طور پر بدکاریاں ہونے لگیں، شراب خوری عام ہو گئی اور زنا عام ہو گیا، محرمات سے نکاح ہونے لگ گیا۔ اور جب یہ اہل حجاز کو یہ خبر ملی تو اسی وقت انہوں نے جو ہے نا وہ بیعت کو توڑ دی، کیونکہ اب ان کے نزدیک کفر بواہ پایا گیا کہ اب اعلانیہ طور پر جو نا زنا ہونے لگا، شراب نوشی، اور یہ خاموش تھا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ چنانچہ اہل حجاز نے بیعت توڑ دی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی جو میدان عمل میں آ گئے، آپ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ پھر اس نے مسلم بن عقبہ کو جو ہے نا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ اہل حرم سے یزید کی غلامی پر جو نا وہ باجبر جو نا وہ بیعت لی جانے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ چاہے یزید تمہیں بیچے چاہے آزاد کرے، اور جو کہتا کہ میں خدا کے اور رسول کے حکم پر بیعت کرتا ہوں اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو 1700 مہاجرین و انصار صحابہ اور کبار تابعین اور 700 حافظ قرآن اور چھوٹے بڑے اور مستورات سب کو ملا کر 10,000 کے قریب جو ہے نا انہوں نے شہید کیے، یعنی 10,000 جو نا شہید ہوئے۔
اور ان کے گھر لوٹ لیے گئے، اور 3 روز کے لیے جو ہے نا مدینہ منورہ کو انہوں نے مباح قرار دے دیا۔ یعنی مباح کا مطلب یہ کہ جو چیز تمہارے ہتھے جڑے تمہارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ ان ظالموں نے مستورات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، اور عورتیں جو ہے نا وہ حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جو کہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مجنون بن کر جو ہے نا مسجد نبی میں گھوڑے باندھے اور ان گھوڑوں نے نیند اور پیشاب کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں روزے انور کے پاس جب جاتا تو اذان کا وقت جب ہوتا تو روزے انور سے اذان کی آواز آتی تھی، اور جب تکبیر کا وقت ہوتا تکبیر کی آواز آتی تھی۔ فرمایا 3 دن تک نہ ظاہری طور پر کوئی اذان ہوئی ہے نہ اقامت ہوئی ہے، روزے رسول سے آواز آتی تھی تو میں ان کے ساتھ ہی نماز کو ادا کیا کرتا تھا، اسی آواز سے جو ہے نا وہ نماز کو پڑھتا تھا۔ تو 3 دن تک جو ہے نا یہ سلسلہ رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے قبیلہ قریش کہ ایک شخص جس نے یہ کہا تھا کہ اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اسے قتل کر دیا، تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے یہ قسم کھائی کہ اس بڈھے کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، جو لشکر کا سپہ سالار تھا مسلم بن عقبہ، اور اس کا نام بھی مصرف پڑ گیا تھا، یعنی فضول خرچ۔ تو کہنے لگی میں اس کو جو ہے نا وہ زندہ جلاؤں گی یا مردہ جلاؤں گی۔ بہرحال جو راستے میں وہاں سے جو ہے نا پھر مکہ مکرمہ کی طرف گئے تو راستے میں اس پر فالج گرا اور یہ وہیں مر گیا، اور حسین بن نمیر یہ قائد لشکر بنا، اس نے دفن کیا اور آگے چلے گئے۔ اس خاتون کو جب یہ علم ہوا تو اس نے کیا کیا کہ چند آدمی جو ہے وہ لے کر اس کی قبر پر آئی اور اس کی قبر کو مٹی ہٹائی، اس کو ننگا کیا، خالی کیا، تو دیکھا کہ اس کی قبر میں جو ہے نا سانپ اس کے جو ہے نا ناک کو چپکا ہوا ہے، اس کا ناک چوس رہا ہے، اور جسم پر لپٹا ہوا ہے، اور پاؤں کی طرف بھی اس نے جو ہے نا وہ لپٹا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی چھڑی چھڑی لگائی لیکن وہ نہیں ہٹ رہا۔ تو آدمیوں نے کہا اس عورت سے کہ اب آپ کو جو ہے نا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بار پہلے سے عذاب اتنا ہے کہ سانپ کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ کہنے لگی نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم کو پورا کروں گا۔ چنانچہ اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے غصے کا اظہار کیا، یا اللہ میری اس قسم کو پورا فرما دے۔ چنانچہ وہ دعا سے فارغ ہوئی، اس نے چھڑی لی اور ہلکی سی سانپ کو لگائی، سانپ جو ہے وہاں سے غائب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے باہر نکالا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ کے اندر جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ دنیا کے اندر جو آگ کے اندر جل گیا اور جہنمی ہوا۔ تو یہ تو ان کا حال تھا۔ اور انہوں نے اہل مدینہ کو جو ڈرایا، اب آئیے اہل مدینہ کو ڈرانے کے بارے میں جو وعید شدید ہیں حدیث پاک میں آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اذا مسلمان فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو جب عام مسلمان کا یہ حال ہے تو پھر صحابہ کا اور اہل بیت کا کیا مقام ہوگا کہ یزیدیوں نے ان کو ستایا اور ان کو بے دردی سے قتل کیا۔ اور دوسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ یوم القیامت، کہ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے یا دھمکائے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سے ڈرائے اور دھمکائے گا۔ وفی اخری، اور دوسری روایت میں ہے وعلیہ لعنت اللہ وغضبہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس پر غضب ہے۔ تو جو صرف ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، تو جو اہل مدینہ کو بلا وجہ قتل کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، من اذا اہل المدینہ اذاہ اللہ، کہ جو اہل مدینہ کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف
तकलीफ के अंदर मुब्तला फरमाएगा। वालैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, उस पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। वला युक़बलु सर्फुन वला अदलुन, उसके ना फर्द कबूल होंगे ना नफल कबूल होंगे। जो फ़कत अहले मदीना को डराए, उनको अज़ियत दे, तो जिन्होंने अहले मदीना को कत्ल किया उन पर कितनी अल्लाह की लानत होगी। फरिश्तों की भी लानत है, लोगों की भी लानत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस पर लानत फरमाएगा। वअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ताला ने इहानत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है, जलील करने वाला अज़ाब उनके लिए तैयार कर रखा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी लानत फरमाएगा, आखिरत में भी लानत फरमाएगा, और उनके लिए दर्दनाक और जलील करने वाला अज़ाब होगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सताया, हजरत इमाम नवासे रसूल को जिन्होंने सताया, और याद रखो कि जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब के मुसलमान नहीं होते, बद्र में जब कैद होकर आए थे तो कैदियों को रस्सियों के साथ बांधा गया। तो हजरत अब्बास बांधने की वजह से, घर से जुदाई की वजह से रो रहे थे। आका अलैहिस्सलाम का जब गुज़र हुआ कि आपके चचा रो रहे हैं, तो आका अलैहिस्सलाम इतने बेकरार हो गए। चचा थे, हालांकि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इतने बेकरार हो गए थे आप पूरी रात सो ना सके, इतने बेकरार हो गए। जब अपने चचा के गम में इतने बेकरार हो गए, जबकि वो अभी मुसलमान नहीं हुए, और हजरत इमाम हुसैन आपके नवासे हैं, जब आपको तकलीफ दी गई होगी, शहीद किया होगा, तो आका अलैहिस्सलाम कितने बेकरार हुए होंगे। और आपके चचा हजरत हमजा को जिस शख्स ने कत्ल किया था उसका नाम था वाहशी, बाद में इस्लाम ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ वाहशी, तुम्हारा ईमान कबूल है, तुम्हारे साबिक़ा गुनाह माफ हो गए, मगर मेरे सामने कभी ना आना। वो कभी भी हुजूर के सामने नहीं आया करते थे। आका ने फरमाया था कि तुम मुझे जब सामने आते हो तो मेरे प्यारे चचा अमीर हमजा याद आ जाते हैं, मेरे सामने नहीं आकर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब अपने चचा के कातिल जो कि ईमान ला चुके थे, उसके गुनाह भी माफ हो चुके थे, उसको सामने आना गवारा नहीं फरमाते थे, तो जिन जालिमों ने आपके नवासे को कत्ल किया, तो क़यामत के रोज हुजूर कैसे फरमाएंगे कि ये मेरे सामने आए? फरमाएंगे घर को जो मेरे सामने ना हो कि तुमने मेरे नवासों को कत्ल किया है, शहीद किया है। तो ये उन लोगों का अंजाम होगा। और इसके बाद वो लोग मक्कातुल मुकर्रमा पर गए और जनाब वो 2 महीने तक संगबारी करते रहे, और खाना काबा की छत भी जल गई, गिलाफे काबा को आग लग गई, पत्थर आपस में टकराए तो आग पैदा हुई। और उस वक़्त ऐन जब खाना काबा का मुहासरा किए हुए थे, तो उस वक़्त यजीद जो है वो हलाक हो गया। अब इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो है तागूत वो तो हलाक हो गया। चुनाचे जब इनको खबर का पता चला, वहाँ से भागना उन्होंने गनीमत समझा। उन्होंने कहा इधर तो हम अल्लाह के घर का मुहासरा किए हुए हैं और उधर पता नहीं कौन खलीफा बनेगा, ऐसा ना को लेने के देने पड़ गए, वो वहाँ से भाग निकले। बहरहाल जो है उसके बाद माविया असगर जो यजीद का बेटा था, बड़ा नेक साले था, लोग दौड़ते हुए आए, उनकी बैत की, ज़बरदस्ती बैत की। कहने लगा मैं इसका अहद नहीं हूँ, अगर तुमने बैत करनी है तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पर करो। चुनाचे ये अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। 40 दिन के बाद अगर निकला तो इसका जनाजा ही निकला। तो ये इसका जो है ना वो हाल हुआ कि बाहर ही नहीं निकलता था। फिर उसके बाद मरवान वगैरह उन्होंने हुकूमत पर कब्जा किया और जबरन जो है ना वो खलीफा बने। बहरहाल जो
حضرت امام علی مقام کے جو قاتل تھے قتل میں ملوث تھے اور خوش ہوئے تھے، کوئی بھی جو نا عذاب الہی سے نہیں بچا۔ چنانچہ مختار نے جو ہے نا وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے جو ہے نا وہ خلافت کا اعلان کر دیا، اہل کوفہ پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس نے کہا میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے لگا ہوں، لوگوں میرا ساتھ دو۔ اب جو ظاہرہ جو محبتیں سچے محب تھے انہیں یہ معلوم نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ صلح صفائی ہو جائے گی اور ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے صلح والی کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ حضرت امام حسین نہیں چاہتے تھے، نہ وہ جنگ کے ارادے سے آئے تھے، اگر جنگ کے ارادے سے آتے تو پھر لشکر لے کر آتے، آپ اس ارادے سے ہرگز نہیں آئے تھے۔ ان ظالموں نے جو ہے آپ کو موقع نہیں دیا، چونکہ وہ غدار تھے، منافق تھے، شمر نہیں ابن زیاد، انہوں نے موقع نہ دیا اور آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو جو محب تھے جنہیں پتہ چلا کافی افسوس ملنے لگے، کاش ہم ہوتے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چلو مختار ہمارا بڑا بنا ہے، اس کی سرکردگی میں جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک ایک کو پکڑ کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن سعد کو بھی قتل کر دیا، شمر کو بھی قتل کر دیا، اور خولن کو بھی، خولہ بن یزید کو بھی قتل کر دیا۔ تو الغرض آہستہ آہستہ سب کو جو قتل کرتا رہا۔ اس نے کہا جو صرف خوش ہوا تھا نا وہ بھی بندہ مجھے چاہیے، اس کی گردن بھی اڑا دیتا۔ حتیٰ کہ سن 67 ہجری 10ویں محرم ابن زیاد کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ ہوا۔ اس نے اپنا جو ہے نا وہ لشکر بھیجا اور اسی وقت اسی مقام پر نہر فرات کے کنارے 67 ہجری یعنی ٹھیک 6 سال کے بعد، کیونکہ 61 ہجری کو جو ہے نا حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک 6 سال کے بعد جو ہے وہ ابن زیاد جو ہے نا اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور یہ مارا گیا۔ اس کا سر قلم کر کے جو ہے جو اس کے سامنے مختار کے سامنے پیش کیا گیا، اور جو لوگ دیکھنے والے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ہے، دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کا سر جو نا تشت میں رکھ کے جو نا وہ مختار کے سامنے ابن زیاد کا جب رکھا تو ایک سانپ جو آتا تھا اس کے نتنوں سے گزر کر اس کے منہ سے نکل کر چلا جاتا تھا، پھر سانپ آتا تھا، اور کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ تو دیکھنے والے جو سمجھ سکتے ہیں اور پڑھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ہوتا۔ جبکہ امام حسین کا سر مبارک جب نیزے پر تھا تب بھی قرآن کی آواز آ رہی تھی، تب بھی جو ہے نا نور انوار چمک رہے تھے، حتیٰ کہ امام حسین کے سر مبارک کی تو یہ برکتیں تھی کہ مصر کے اندر مشہور ہے کہ آپ کا مشہد حسینی وہاں پر مشہور ہے کہ سر مبارک وہاں لایا گیا۔ ایک شخص تھا، اس پر جو نا یہ الزام تھا کہ یہ خزانہ جانتا ہے، تو اس وقت کے جو حاکم تھا اس نے اس پر جو ہے نا وہ ایک قسم کا جو کیڑا جو ہوتا ہے، یہ گندگی کے اندر کیڑا ہوتا ہے، وہ اس کے سر پہ رکھا گیا، اور بہو بوٹی جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہوتی، جنگلوں کے اندر ہوتی ہے، اور میدانی علاقوں میں، ریت کے علاقوں میں بارش میں زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس سر پر رکھ کر اوپر سے وہ جو ہے نا وہ کیڑا چھوڑ دیا جاتا تھا اور باندھ دیا جاتا تھا، وہ کیڑا زخم کرتا تھا اور اس کا پانی جو ہے نا وہ اندر جاتا تو دماغ پھٹنے لگتا تھا، وہ بندہ چند منٹوں میں مر جاتا تھا۔ تو اس طرح راز گلوانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کرتے تھے اس دور میں۔ تو اس شخص کے سر پہ جو نا باندھا گیا، وہ جب بھی باندھے وہ کیڑا بھی مر جاتا، پھر باندھتے پھر مر جائے، کئی دفعہ ایسا ہوا انہوں نے چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب حضرت امام حسین کا سر مبارک یہاں مصر میں لایا گیا تھا تو میں نے اپنے سر پر رکھا تھا، یہ اسی کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ تو ادھر سے ابن زیاد کا سر دیکھیے کہ جس کے اندر سے سانپ آتا ہے، واپس جاتا پھر آتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنے انجام سوچنا چاہیے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام علی مقام حق پر تھے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا قاتلوں کا بڑا برا انجام ہوا۔ چنانچہ جس شخص نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تو اس کے بارے میں لکھا ہے
کہ اس کے پیٹ میں سخت گرمی پیدا ہو گئی تھی اور پیٹھ میں سخت سردی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ نیچے آگ جلاتے تھے، پیٹ پر برف رکھتے تھے، یہ حال تھا، اور پانی پانی کرتا تھا، پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ جو نا پھٹ گیا اور اس طرح وہ مردود مرا۔ اسی طرح وہ لوگ جو شامل ہو تو کسی کے چہرے جو ہے نا وہ خنزیر کے بن گئے، کسی کے چہرے سیاہ ہو گئے اور کسی کا کیا ہو گیا۔ اور ایک جگہ پر روایتوں میں آتا کہ چند بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی جو امام حسین اور اہل بیت کے افراد ہیں ان سے جو بھی معاملات ہوئے ہیں انہیں برا بھلا نہیں کہو، انہیں جو ہے نا وہ غلط نہیں کہو، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو جو ان پر راضی تھا نا تو ان سب پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک بڈھا شخص بیٹھا ہوا کہنے لگا یہ کوئی بات ہے؟ کہنے لگا میرے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں، میں بھی لشکر میں شامل تھا۔ بس ابھی اس نے بات کی اور ادھر سے چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ آگے گیا، جب چراغ کو ٹھیک کرنے آگے گیا تو اس آگ نے اسے پکڑ لیا، وہ شور مچا رہا کہ مجھے بچاؤ، کہنے لگا جہنم میں جائے، کون بچاتا ہے اسے، یہ تو امام حسین کا مخالف ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ جو خارجی لائن ہے۔ تو بہرحال جو نا آگ نے پکڑ لیا، وہ بڑا بھاگا، پانی کے اندر چھلانگ لگائی، اس طرح مدود وہ مر گیا۔ تو الغرض کوئی بھی عذاب الہی سے نہیں بچا، یہ تو دنیا کے اندر عذاب تھا، آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مختصر حضرت امام علی مقام کی شہادت اور شہادت کے بعد کے واقعات اور جو قاتلوں کا انجام ہوا، میں نے اپنے مطالعے کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات اللہ پاک بلند فرمائے، اور آخر میں اپنے پیر صاحب کا لکھا ہوا نذرانہ عقیدت ضرور پیش کروں گا جو ہر سال میں پیش کرتا ہوں۔ حضور امام علیہ مقام یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے: جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر و ہو سجدے میں ہے۔ ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فعبدوہ واسجدوا سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیسا عابد ہے مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پر قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پر قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے والا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے، سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے۔ سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال۔ یہ شعر قابل توجہ ہے، امام علی کا پیغام ہے اور میں بھی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے
اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، رونے پیٹنے سے آبرو نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں آبرو ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ اور یہ سجدہ کیا ہے؟ کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیب؟ کون جانے؟ جس نے سجدے کی لذت کو دیکھ لیا وہی اس کی لذت کو جانتا ہے، جس نے ہی نہیں چکھا وہ اس کے لیے کوئی مقام نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر؟ عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، تو سجدے میں آبرو ہے، سجدے میں عزت ہے۔ اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت کی نماز پابندی سے با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پانچوں نمازیں ادا کریں گے، انشاءاللہ سب ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ پانچوں نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ حضرت امام حسین کی روح خوش ہوگی کہ یہ آخری پیغام، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے سال ملاقات ہوگی، زندگی ہے تو ملاقات بھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عباس علمدار ہے زخموں سے چور چور، عباس علمدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، اصغر سننی جان پر لاکھوں درود ہوں، اصغر
مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لالو بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔